بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو دینی دنیا کے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت لگی ہوئی تھی۔ دو نوجوان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں داخل ہوتے ہیں۔ محفل میں بیٹھے ایک شخص کی جانب اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ یا عمر، یہ ہے وہ شخص۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے ہیں کیا کیا ہے اس شخص نے، جس پر وہ کہتے ہیں یا امیر المومنین، اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں کیا تو نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے، جس پر وہ شخص کہتا ہے ہاں امیر المومنین، مجھ سے ان کا باپ قتل ہو گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کس طرح قتل ہوا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے یا عمر، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہو گیا تھا۔ میں نے منع کیا، باز نہیں آیا تو میں نے ایک پتھر دے مارا جو سیدھا اس کے سر میں لگا اور وہ موقع پر مر گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے پھر تو بدلہ دینا پڑے گا اور موت ہے اس کی سزا۔ نہ فیصلہ لکھنے کی ضرورت اور فیصلہ بھی ایسا اٹل کہ جس پر کسی بحث و مباحثے کی بھی گنجائش نہیں۔ نہ ہی اس شخص سے اس کے کنبے کے بارے میں کوئی سوال کیا گیا، نہ ہی یہ پوچھا گیا کہ تعلق کس قدر شریف خاندان سے ہے، نہ ہی یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس کی گئی کہ تعلق کس معزز قبیلے سے ہے، معاشرے میں کیا رتبہ ہے یا کیا مقام ہے۔ ان سب باتوں سے بلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مطلب، کیونکہ معاملہ اللہ کے دین کا ہو تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی اللہ کی شریعت کی تنقید کے معاملے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک سکتا ہے، حتیٰ کہ سامنے عمر کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ قاتل کی حیثیت سے آ کھڑا ہو، بدلہ تو اس سے بھی لیا جائے گا۔ وہ شخص کہتا ہے اے امیر المومنین، اس کے نام پر جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم کھڑے ہیں، مجھے صحرا میں واپس اپنی بیوی بچوں کے پاس جانے دیجیے تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ ان کا اللہ اور میرے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، میں اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کون تیری ضمانت دے گا کہ تو صحرا میں جا کر واپس بھی آ جائے گا؟ مجمع پر ایک خاموشی چھا گئی۔ کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے جو اس کا نام تک بھی جانتا ہو۔ اس کے قبیلے، خیمے یا گھر وغیرہ کے بارے میں جاننے کا معاملہ تو بعد کی بات تھی۔ کیا یہ 10 درہم کی ادھار یا زمین کے ٹکڑے کی یا کسی اونٹ کے سودے کی ضمانت کا معاملہ ہے؟ ادھر تو ایک گردن کی ضمانت دینے کی بات ہے جسے تلوار سے اڑا دیا جانا ہے، اور کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے کہ جو شریعت کی تنقید کے معاملہ پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعتراض کرے یا پھر اس شخص کی سفارش کے لیے ہی کھڑا ہو۔ محفل میں موجود صحابہ پر ایک خاموشی سی چھا گئی۔ اس صورتحال سے خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی متاثر تھے، کیونکہ اس شخص کی حالت نے سب کو ہی حیرت میں ڈال کر رکھ دیا تھا۔ کیا اس شخص کو واقعی بدلہ کے طور پر قتل کر دیا جائے اور اس کے بچے بھوکوں مرنے کے لیے چھوڑ دیے جائیں، یا پھر اس کو بغیر ضمانت کے واپس جانے دیا جائے؟ واپس نہ آیا تو مقتول کا خون رائے گاں جائے گا۔ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سر جھکائے افسردہ بیٹھے ہیں اور صورتحال پر سر اٹھا کر التجا بری نظروں سے نوجوانوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ معاف کر دو اس شخص کو۔ نوجوان اپنا آخری فیصلہ بغیر کسی جھجک کے سنا دیتے ہیں، نہیں امیر المومنین، جو ہمارے باپ کو قتل کرے اس کو چھوڑ دیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار پھر مجمع کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پوچھتے ہیں اے لوگو، ہے کوئی تم میں سے جو اس کی ضمانت دے؟ جس پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زاہد
و صدق سے بھرپور بڑھاپے کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابو ذر اس نے قتل کیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا اٹل فیصلہ سناتے ہیں چاہے قتل ہی کیوں نہ کیا ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جانتے ہو اسے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں جانتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر جواب دیتے ہیں تو پھر کس طرح ضمانت دے رہے ہو؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس کے چہرے پر مومنوں کی صفات دیکھی ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے یہ جھوٹ نہیں بول رہا، انشاءاللہ یہ لوٹ کر واپس آ جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے فرمایا دیکھ لو اگر یہ 3 دن میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تیری جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے جواب دیا امیر المومنین پھر اللہ مالک ہے۔ وہ شخص کچھ ضروری تیاریوں کے لیے، بیوی بچوں کو الوداع کہنے کے لیے اور اپنے بعد ان کے لیے کوئی راہ دیکھنے اور پھر اس کے بعد بدلے کی ادائیگی کے لیے قتل کیے جانے کی غرض سے لوٹ کر واپس آنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 دن کی مہلت پا کر رخصت ہو جاتا ہے، اور پھر 3 راتوں کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھلا کیسے اس امر کو بھلا پاتے؟ انہوں نے تو ایک ایک لمحہ گن کر کاٹا تھا۔ نوجوان اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے بے چین اور لوگوں کا مجمع اللہ کی شریعت کی تنقید دیکھنے کے لیے جمع ہو چکا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لاتے ہیں اور آ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کدھر ہے وہ آدمی؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر جواب دیتے ہوئے فرمایا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے یا امیر المومنین۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھتے جدھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ محفل میں ہو کا عالم ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بستے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے جسم کا ٹکڑا مانگے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر نہ کریں، کاٹ کر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیں، لیکن ادھر معاملہ شریعت کا ہے، اللہ کے احکامات کی بجا آوری کا ہے۔ مغرب سے چند لحظات پہلے وہ شخص آ جاتا ہے۔ بے ساختہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے شخص اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ نہ ہی تو کوئی تیرا گھر جانتا تھا اور نہ ہی کوئی تیرا پتہ جانتا تھا۔ وہ بولا امیر المومنین اللہ کی قسم بات آپ کی نہیں ہے، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہروں پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے میں آ گیا ہوں، اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ ہے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان، میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ اب لوگوں میں سے وعدہ کا افواہ ہی اٹھ گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ کر کے پوچھا ابو ذر تو نے کس بنا پر اس کی ضمانت دی تھی؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عمر مجھے اس بات کا ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر ان 2 نوجوانوں سے پوچھا کہ کیا کہتے ہو اب؟ نوجوانوں نے جن کا باپ مرا تھا روتے ہوئے کہا اے امیر المومنین
ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ اب لوگوں میں سے عفو اور درگزر ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور آنسو ان کی دھاڑی کو تر کرتے نیچے گرنے لگے۔ فرمانے لگے، اے نوجوانوں، تمہاری عفو و درگزر پہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ اے ابو ذر، اللہ تجھے اس شخص کی مصیبت میں مدد پر جزائے خیر دے، اور اے شخص، اللہ تجھے اس وفائے عہد و صداقت پر جزائے خیر دے، اور اے امیر المومنین، اللہ تجھے تیری عدل و رحم دلی پر جزائے خیر دے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی قوانین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور نیچے دیے گئے لال رنگ کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن پر بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اب آپ سے ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، ابھی کے لیے دیں اجازت، اللہ حافظ۔